بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سیالکوٹ کے اندر جو سانحہ اور واقعہ پیش آیا، یقیناً وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے۔ ابھی تک جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس کی روشنی میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس سری لنکن مینیجر نے دوران صفائی ایک پوسٹر دیوار کے اوپر چسپاں تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین۔ اس کو ہٹانے کا حکم دیا تو وہاں پر موجود کچھ افراد نے اس پر توہین رسالت، توہین مذہب کا الزام لگا دیا اور پھر اس مینیجر کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دیا۔ یہ ابھی تک کی تحقیقات ہیں، لیکن مزید کیا تحقیقات سامنے آتی ہیں اور اصل حقائق کیا ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس جیسے سانحات اور واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ایسے سانحات اور واقعات پیش آتے رہیں۔ ان کا سد باب کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کے سد باب کے لیے میں آپ کے سامنے دو صورتیں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آج بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم ہم شرمندہ ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا سر کل بھی فخر سے بلند تھا، ہم مسلمانوں کا سر آج بھی فخر سے بلند ہے، ہم مسلمانوں کا سر قیامت کی صبح تک فخر سے بلند رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ اس واقعے کے اندر جو لوگ ملوث ہیں، اس سانحے کے اندر جو افراد ملوث ہیں، وہ مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے آگاہ اور واقف نہیں ہیں۔ یہ اس معاشرے کے، اس پسماندہ معاشرے کے وہ جاہل افراد ہیں کہ جنہوں نے کبھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا۔ تو پھر مسلمان کیوں شرمندہ ہوں؟ مسلمانوں کا سر کیوں نیچے ہو؟ مسلمان تو وہ ہیں کہ جن کی اسلامی اور مذہبی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ ہر ایک انسان سے اچھے انداز سے گفتگو کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے جو یہ ہدایات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ کسی بھی انسان سے جب بھی گفتگو کرنی ہو تو خندہ پیشانی سے گفتگو کرو اور خندہ پیشانی سے اس سے ملو۔ چہرے پر بل ڈال کر، پیشانی پر بل ڈال کر اس سے مت ملو، اپنی گالیں پھلا پھلا کر کسی سے مت ملو، چاہے وہ ملنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ہماری اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تکف شرک عن الناس، کہ کسی بھی انسان کو تکلیف مت پہنچاؤ، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ پاکستانی ہو یا پھر غیر پاکستانی، وہ سری لنکن ہو یا پھر انڈین ہو، وہ مغرب کا رہنے والا ہو یا مشرق کا رہنے والا، کسی بھی انسان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں۔ تو جب ہمارا مذہب، ہمارا اسلام کسی انسان کو تکلیف پہنچانے تک کی اجازت نہیں دیتا تو وہ کسی کو قتل کرنے، کسی کی لاش کو جلانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارا اسلام تو وہ ہے، ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافرہ عورت کے سر پر اپنی نبوت والی اور رحمت والی چادر ڈال کر حضرات صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے یارو، اے میرے جان نثارو، آج تم اس کافرہ عورت کے سر پر دوپٹہ ڈالو گے، رحمت والی اور میری نبوت والی چادر ڈالو گے، کل روز محشر اللہ تمہارے عیوب اور نقائص پر پردہ ڈالیں گے۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک یہودی کا، ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرتا ہے، آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر ارشاد فرماتے ہیں
کہ الیست نفسا، کیا یہ کسی انسان کی جان نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الیست نفسا، کیا یہ کسی انسان کی جان نہیں ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا سر کل بھی فخر سے بلند تھا، آج بھی فخر سے بلند ہے، اور قیامت کی صبح تک ہم مسلمانوں کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند رہے گا۔ اس کو اس جیسے سانحات اور واقعات سرنگو نہیں کر سکتے۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں اور ہمارے معاشرے کے وہ پسماندہ افراد کہ جو اس واقعے کے اندر ملوث ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہی دلوائی جائے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، توہین رسالت کا جو قانون ہے، توہین مذہب کا جو قانون ہے، اس قانون کو اتنا مؤثر بنایا جائے، اتنا مؤثر بنایا جائے کہ ہماری قوم کو اور ہمارے مسلمانوں کو 100% یہ یقین ہو اور یقین محکم حاصل ہو کہ توہین رسالت کے مرتکب کو، توہین مذہب کے مرتکب کو، توہین قرآن کے مرتکب کو، توہین صحابہ کے مرتکب کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا، وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ جب یہ قانون اتنا مؤثر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی شخص اور ہمارے معاشرے کا کوئی بھی فرد قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توہین رسالت اور توہین مذہب کا بلا وجہ الزام لگانے والے کے لیے بھی قانون سازی کریں کہ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی پر توہین رسالت کا، توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مؤثر قانون سازی کی جائے۔ اگر یہ اقدامات ہمارے ارباب اقتدار اٹھا لیں تو انشاءاللہ العزیز امید واسق ہے کہ آئندہ ایسے سانحات کا سدباب ضرور ہوگا۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔